بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا شخص جو خدا کے وجود کا انکاری ہو صرف چند سوالات اور حکمت بھرے دلائل کے سامنے جھک جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک خدا کو انکار کرنے والا ایک عظیم ہستی کے الفاظ سن کر اپنے تمام شک و شبہات چھوڑ دے؟ آخر وہ کون سی گفتگو تھی جس نے ایک زندیق کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کر دی؟ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک حیرت انگیز تاریخی واقعے کی طرف، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ایسے شخص سے مکالمہ فرمایا جو خدا کے وجود کا انکار کرتا تھا۔ یہ صرف ایک مناظرہ نہیں بلکہ عقل، فطرت اور حقیقت کی ایسی داستان ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے پاس دور دور سے لوگ اپنے سوالات اور عقائد لے کر آیا کرتے تھے۔ کوئی علم کائنات کے بارے میں سوال کرتا، کوئی خدا کے وجود پر گفتگو کرتا، تو کوئی دین کے پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہر شخص کو اس کی عقل اور سوچ کے مطابق ایسا جواب عطا فرماتے کہ بڑے بڑے علماء اور فلسفی بھی خاموش ہو جاتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک زندیق یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنے والا شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات اور شک و شبہات تھے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مباحثہ کرنا چاہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ شاید وہ اپنے دلائل سے امام کو لاجواب کر دے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس ہستی کے سامنے اپنے سوالات لے کر جا رہا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس مکالمے کی جانب جو زندیق اور امام کے درمیان ہوا۔ حشام بن حکم کہتے ہیں مصر میں ایک زندیق رہتا تھا، اس تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو پہنچی۔ وہ مدینہ آیا تاکہ امام سے بحث کرے۔ اس کی وہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ مکہ تشریف لے گئے ہیں۔ حشام کہتے ہیں کہ جب وہ مکہ پہنچا تو ہم طواف میں مشغول تھے کہ وہ شخص ہمارے پاس آیا۔ اس کا نام عبد الملک تھا اور کنیت ابو عبداللہ۔ اس نے دوران طواف اپنا کندھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے کندھے سے ٹکرایا۔ امام نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الملک۔ امام نے فرمایا، تمہاری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو عبداللہ۔ امام نے فرمایا، جس بادشاہ کا تو بندہ ہے وہ زمینی بادشاہوں میں سے ہے یا آسمانی؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ تمہارا بیٹا آسمانی بادشاہ کا بندہ ہے یا زمینی؟ جو جواب دو گے محکوم ہو جاؤ گے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے زندیق سے پوچھا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں طواف سے فارغ ہو چکا ہوں، تم میرے پاس آؤ۔ وہ شخص طواف ختم ہونے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام کے سامنے بیٹھ گیا۔ امام نے زندیق سے فرمایا، کیا اس کو قبول کرتے ہو کہ زمین زیر و زبر ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ امام نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن گمان کرتا ہوں کہ زیر زمین کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، گمان اس چیز کی نسبت عاجزی اور انکساری ہے کہ جس کی نسبت تم یقین حاصل کرتے ہو۔ امام نے مزید فرمایا، کیا تم آسمان پر گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ امام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آسمان میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا، مجھے تم پر حیرت ہے کہ تم نہ مشرق پہنچے اور نہ مغرب، نہ زمین میں غرق ہوئے اور نہ آسمان کی طرف پرواز کی، اور نہ آسمان سے آگے بڑھے ہو کہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں کے پیچھے کیا ہے۔ اس کے باوجود جو کچھ ان میں موجود ہے اس کے منکر ہو گئے ہو۔ عقل مند اگر کسی چیز کو نہ سمجھے تو کیا اس کا انکار کر دیتا ہے؟ زندیق خاموش رہا اور اس نے کہا کہ آج تک آپ کے علاوہ
کسی نے بھی میرے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کی۔ امام نے فرمایا، اے لوگو سنو، ہم ہرگز خدا کے بارے میں شک نہیں کرتے ہیں۔ کیا تم سورج، چاند اور شب و روز کو نہیں دیکھتے ہو کہ افق پر آتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں؟ وہ مجبور ہیں، ان کے پاس اپنے راستے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ مجبور نہیں ہوتے تو پھر کیوں رات دن اور دن رات نہیں ہو جاتی؟ خدا کی قسم، وہ ہمیشہ کے لیے اسی حالت کو جاری رکھنے پر مجبور ہے۔ جس نے انہیں اس حالت پر مجبور کیا ہے وہ ذات برتر اور بزرگ ہے۔ زندیق نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ امام نے فرمایا، کیوں آسمان بلند اور زمین بچھی ہوئی ہے؟ کیوں آسمان زمین پر نہیں گر جاتا؟ کیوں اوپر والی زمین اپنے طبقوں کو نگل نہیں جاتی؟ کیوں ایسی حالت پیش نہیں آتی کہ نہ آسمان و زمین اپنی جگہ پر باقی رہے اور نہ سورج اور چاند؟ زندیق نے کہا، زمین و آسمان اور چاند و سورج کا ایک خدا ہے جس نے انہیں روکا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر زندیق امام کے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام خصوصاً مکتب اہل بیت علیہ السلام عقل، فطرت اور دلیل کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے چینل پر اس سے پہلے بھی عقیدہ توحید پر امام جعفر صادق علیہ السلام اور زندیق کے بہت سے مکالمے اپلوڈ کر چکے ہیں، جنہیں آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔